اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جلوگر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف بھی ہو، جس کو سب کا قائد، جس کو نبی الانبیاء، جس کو سید الانبیاء، جس کو کائنات کی خوشیوں کا مرکز، جس کو کائنات کی خوشیوں کا محور، جس کو کائنات کے دل کا سکون، جس کو کائنات کے دل کا قرار، جس کو کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو کائنات کی روح، جس کو جانے کائنات، جس کو شان کائنات، جس کو عظمت کائنات، بلکہ جس کے لیے کہا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ ہم زمینیں پیدا کرتے نہ آسمان پیدا کرتے، بلکہ ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب ہم نے چاہا کہ ہمیں پہچانا جائے تو ہم نے جان انسانیت محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، تو مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب کے حوالے سے، یعنی والد بزرگوار کے حوالے سے یتیم پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امی کے پاس صرف 2 سال بطور صحبت رہتے ہیں اور ماں بھی پھر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ آئیے اس کی کچھ ایک ہلکی سی جھلک پیش کروں۔ آپ کو والدہ کی صحبت صرف 2 سال میسر آئی اور پھر والدہ کا وصال ہو گیا۔ دادا کی تربیت میں، دادا کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے دادا کے پاس آئے تو اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد دادا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یتیمی پر یتیمی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے داغ یتیمی، اس لیے کہ جس کو سید المعصومین بنایا گیا ہو وہاں داغ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو داغ یتیمی نہیں بلکہ در یتیمی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عبداللہ اور آمنہ کا در یتیم، یتیموں کے اندر موتی ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ ایسا موتی ہے خدا کی عزت کی قسم، صدف میں پانی کا قطرہ ان موتیوں کا، اس موتی کا تصور کرتا ہے تو خدا اسے موتی بننے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن، لال یمن مشک ختن پھول۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماں کے حوالے سے شکم مادر میں موجود ہیں اور والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، شکم مادر میں صرف 2 ماہ کے ہیں۔ آپ کو اب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر محبوب کو یتیم پیدا کرنے میں حکمت کیا تھی؟ میرے ایک دوست نے اپنی ایک داستان مجھے بتائی، جب اس نے داستان بتائی تو میں اس داستان کو سننے کے بعد مسکرانے لگا۔ اس نے مجھے غصے سے کہا، تجھے میرے درد کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ تو اس راستے سے کبھی گزرا نہیں ہے۔ وہ داستان کیا تھی میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے اس نے جب اپنی داستان سنائی، میں غربت کی داستان سن کے رویا، لوگوں کی یتیمی کی داستان سن کر آنکھ میں آنسو آئے، لیکن اس کی جو داستان تھی درد دل تھا، اس کا تڑپنا تھا، بلکنا تھا، لیکن میں اس پہ مسکرا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جس راستے سے وہ گزر کر بلبلا رہا تھا اس راستے میں ہم نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ وہ راستہ کیا ہے، اس کی داستان کیا ہے، اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا شاہ نیاز بے نیاز کے جو ہے وہ 2 مصروں کے درمیان اہل عقل اور اہل خیرت کے جہاں اشاروں کے طور پہ بتا دوں کہ بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں۔ اللہ اکبر، تو میں نے کبھی اس راہ میں قدم ہی نہیں رکھا، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ بہت ہلکی سی بات معلوم ہے۔ اس نے غصے سے کہا، تو میرا درد اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ تو اس راستے سے گزرا نہیں۔ یقین جانے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے محبوب کو یتیم اس لیے بنا کر بھیجا کہ وہ یتیموں کے ماں باپ بن کر آئے تھے، یتیموں کے غمگسار بن کر آئے تھے، بیواؤں کا سہارا بن کر آئے تھے۔ اس لیے بیوہ ماں کی گود میں جلوگر فرمایا، کیونکہ انسان اگر بھوک سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی بھوک کا احساس نہیں کر سکتا، انسان اگر پیاس سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی پیاس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی
ولادت ہوتی ہے اس شان سے کہ آپ اللہ اکبر وہ والد بزرگوار کے وصال کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد کم و بیش دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دادا چچا آپ کو پیار دیتے، محبت دیتے، ماں پیار دیتی ہے اور حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے ہیں اور اس کے بعد 4 سال کے بعد جب اللہ کے رسول اپنے گھر آتے ہیں تو 6 سال کی عمر ہوتی ہے اور مقام ابوا میں سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہے۔ میں نے بار بار سیدہ آمنہ خاتون کے وفات کے واقعات آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہے، اس کی طرف بھی جانا نہیں، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں اس کا بھی، تاکہ آپ ہمارے ساتھ مقاصد کربلا اور کربلا کے وجوہات اور کربلا کیوں واقع ہوا اس کی طرف پہنچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 8 سال کی عمر تک دادا کے پاس رہتے ہیں، دادا بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کتنے جنازوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے معصوم بچپن میں آنسو بہائے ہیں۔ تصور میں ہم دیکھتے ہیں مکے میں ایک جنازہ اٹھتا ہے جناب عبد المطلب کا، اور حضرت عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے جہاں ان کے بیٹے چل رہے ہیں وہیں پر ایک معصوم 8 سال کا زار و قطار روتے ہوئے حسن کو شرماتے ہوئے چل رہا ہے۔ جو وہ فطرت پوچھتی ہے یہ کون ہے تو کہنے والا کہتا ہے یہ دادا کا جنازہ ہے، اور پیچھے روتے ہوئے جانے والا اللہ اکبر کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو 2 مرتبہ یتیم ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ یتیمی کی یادگار تازہ ہو رہی ہے، اس لیے دادا کے جنازے پیچھے رو رہا ہے۔ رونے والے کا نام کیا ہے؟ رونے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتی ہے، جو دنیا کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کو مسکراہٹیں بانٹنے کے لیے آیا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کے وصال کے بعد مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے 8 سال کی عمر سے لے کر کے شادی تک، اور شادی سے لے کر کے اللہ اکبر تقریباً کم و بیش 52 سال کی عمر تک اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت منزل منزل جو ہے وہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں اللہ اکبر جو خاتون ملکہ تجار کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ وفا شعار خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر وہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے تھے، اور وہ بہترین جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حرم میں آئی اور ایسی وفا شعار تھی، لوگ غارِ حرا پر 1 مرتبہ چڑھتے ہیں تو اسی سفر میں دوسری مرتبہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، مگر قربان اس مقدس خاتون کی وفا کو جو 1 دن میں 2 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں غارِ حرا پر چڑھتی ہے، جبل نور جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاشرے کے پراگندہ ماحول سے جو ہے وہ بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر جبل نور پر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ اکبر، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر حضور علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، خدا کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے عقیدے میں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور اعلان نبوت کے بعد بھی سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشیت الہی ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی، اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، یار
غار مصطفیٰ، صدیق اکبر نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایسی ہستیاں عرب میں تھی۔ اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا پر جس کو ہم لوگ جو ہے جبل نور کہتے غار حرا کا جو پہاڑ کا نام ہے جبل نور ہے، اور اس میں جو غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تو غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ میں نے سوچا غار میں اس غار کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ اور بھی غار مکے میں تھے۔ تو جب اس غار کے اندر گیا تب مجھے اس کا پتہ چلا کہ غار حرا کا انتخاب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ غار حرا میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ پر صاف نظر پڑتی تھی، یعنی کعبۃ اللہ شریف نظر آتا تھا۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ نے جو ہے وہ خدمت کی اور بہت خدمت کی۔ 15 سال تک رسول اللہ کی زندگی کی اسٹڈی کی، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس وقت تک سیرت کی کوئی کتاب تو تھی نہیں، لیکن دنیا سیرت پڑھ کے حضور سے متاثر ہوتی ہے۔ خدیجہ اس عظیم قاریہ کا نام ہے جس نے سیرت کی کتاب نہیں بلکہ صاحب سیرت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ان کا چلنا دیکھا، ان کا بولنا دیکھا، ان کا اٹھنا دیکھا، ان کا بیٹھنا دیکھا، ان کا سونا دیکھا، ان کا جاگنا دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک دیکھا، ہم وطنوں کے ساتھ سلوک دیکھا، یتیموں کے ساتھ سلوک دیکھا، بیواؤں کے ساتھ سلوک دیکھا۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ اس کی بیوی جانتی پہچانتی ہے، جو بیوی کو متاثر کر لے میری نظر میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیں، اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجمع میں اگر ایسے اللہ والے موجود ہو تو مجھے معاف کرنا۔ انسان پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے لیکن گھر میں بیوی کو متاثر نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیج پر 2 گھنٹے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھنا آسان ہے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی تو سب سے زیادہ جو جانتا ہے اس کو بیوی کہتے ہیں۔ بیوی انسان کے جسم پر ہاتھ پر کالا نشان ہے کہ سفید نشان ہے، سینے پر بال ہے یا نہیں ہے، اور بھی چیزیں سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو اس کو بیوی کہتے ہیں۔ قربان جائیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا روشن ترین باب ہے کہ جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی آتی ہے تو سب سے پہلے جو نبوت کا اقرار کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حضور کی زندگی کو 15 سال تک دیکھنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور سیدہ خدیجہ نے پہلی وحی کے وقت میں جو اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، آقا علیہ السلام نے جب کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، تو آقا سے پوچھا کیا آپ فرما رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے۔ یاد رکھیے، میں ان اب باتوں کو میں بہت پہلے اسی شہر میں کئی نکڑوں پر چوراہوں پر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دماغ کی کڑیاں وہاں جڑ جائے۔ ظاہر سی بات ہے 25 سال 20 سال 15 سال پہلے جو لوگ ہماری محفل میں شریک ہوتے تھے، اب وہ لوگ تو بہت سارے لوگ بڑھاپے کی طرف گئے ہیں، اور جو اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ بالکل جوان ہو گئے ہیں۔ تو جن کو پتا ہے ان کو یاد ہو جائے، جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں۔ کہتے جبریل دیکھ کر کے ڈر گئے تھے، اس لیے کہتے تھے جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، اللہ اکبر، فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ جبریل کے خدا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، خدا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، وہاں بے ہوش نہیں ہوتے۔ تو جبریل کو دیکھ کر کے کیوں ڈرتے؟ کیونکہ ہمارے عقیدے میں جبریل سید الملائکہ ہے، لیکن ہم کہتے وہ جبریل خاتمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبریل ان کے سبحان اللہ۔
جبریل ان کے خادم کا نام ہے، اور خادم کا نام کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ مخدوم کی سواری کی لگام تھامنے والے کو تو خادم ہی کہا جاتا ہے۔ اور شب معراج حضرت جبریل نے لگام تھام کر کے بتا دیا، جبریل سید و سردار ملائکہ ضرور ہے، لیکن آمنہ کے لال کی خدمت کر کے بتا رہا ہے کہ جبریل خادم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خادم کو دیکھ کر بھی مخدوم کو بھی ڈرتا ہے، جان کا خوف کیوں؟ ارشاد ہوا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ جان کا ڈر اس لیے تھا کہ ذمہ داری اتنی بڑی آ گئی ہے۔ اب آپ کی توجہ، یہ جو میں نے غلبہ دین کی بات شروع کی نا، خدیجہ، ذمہ داری اتنی بڑی آ گئی ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والوں کو ملائکہ کا تقدس دینا۔ کون سی زمین ہے یہ؟ جانوروں کے ساتھ عرب کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے، تاریخ اٹھا گیا۔ ماں کے ساتھ بدیاں کرنے والے لوگ بھی اس زمین پہ موجود تھے، کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے۔ ان کے لیے حج وغیرہ کی تاریخیں اپنی مرضی سے مہینہ تاریخ بدل دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، وہ اپنی سہولت سے آگے بڑھا دیتے تھے، سارے معاملات مہینے بدل دیتے تھے، طبیعتوں کے غلام تھے۔ ان کے نزدیک کمزوروں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہ تھا، ان کے نزدیک بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، ایک ایک قبیلے کا سردار 500 اور 700 اور 900 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر چکا تھا۔ آج جا کر کے ڈھونڈو اس پرفتن دور میں بھی کہ کوئی ہے ایسا جس نے 900 بچیاں 500 اور 700 بچیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہے؟ نہیں ملے گا شاید کوئی۔ دنیا کے آج کے دہشت گرد جن کی اسلام مذمت کرتا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہمارے علماء ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، لیکن آج کا دہشت گرد دوسروں کے بچوں کو قتل کرتا ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے۔ وہ اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا، بیٹیوں کو شیطنت کا دوسرا نام دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے مجھے اپنی جان کا خوف ہے، یہ ذمہ داری کا بوجھ میری جان برداشت کر سکے گی؟ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنی جان، جبریل کو دیکھ کر ڈر نہیں، ذمہ داری کے احساس کے بوجھ تلے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ مجھے میری جان کا اندیشہ ہے کہ کیا ہو ایسے پرفتن ماحول میں، جبکہ کوئی بھائی کسی بھائی کی نہیں سنتا، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، باپ بیٹے کی نہیں سنتا، ماں باپ کی اولاد بات نہیں مانتی۔ اس ماحول میں ایک بات کرنی ہے جو ہزاروں سال پہلے دادا نے کہی تھی اور آج ساری اولاد بھول چکی، ہزاروں سال پہلے کی بات کو پھر دہرانا۔ کیا دادا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے کہا تھا، جو یہ آل ابراہیم کہتے ہیں بڑے فخر سے، لیکن یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ہٹ کر یہ تو آزر کے رستے پہ چلے گئے۔ آزر کے رستے سے ہٹا کے پھر انہیں ابراہیم کے راستے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے، اس لیے اندیشہ ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بیان تھا، آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، آپ کی جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ توجہ کریں، یہ بیوی کہہ رہی ہے آپ کماتے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے، آپ بیوہ اور یتیموں کا سہارا ہو، آپ کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں، آپ راہگیروں مسافروں کی مدد کرتے ہو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ بیان کر رہی ہے، ایک بیوی جس کے بارے میں یہ بات کرے اس سے اچھی ذات کس کی ہو سکتی؟ لوگوں کو رسول اللہ کی ذات پر بولنے سے پہلے کم از کم حضور علیہ السلام کی زندگی کو پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی زمین کے اوپر ان جیسا اچھا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اتنا اچھا کوئی پیدا ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور پھر اس کے بعد